براہ راست آپ کو چلیں گے۔ کراچی میں اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کے ہمراہ شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور دیگر بھی موجود ہیں، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزٹ ہے اور میں نے اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمارا سوشل میڈیا سیل ہے اور انفارمیشن کے حوالے سے جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی وزٹ کیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے 14 اگست کو ہمارے ملک کی جشن آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم 14 اگست ہر سال شائنہ شان طریقے سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 14 اگست صرف وہ ایک دن تک محدود نہ ہو، بٹ پہلی تاریخ سے لے کے اور 14 تاریخ تک ایک سیریز آف ایونٹس ہوں، تاکہ خاص طور پہ جو مئی کے مہینے میں پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی معرکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے اور ہم اپنی قوم کو موبلائز کریں کہ وہ جو آزادی ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فیل آپ کو پتہ چلے کہ ایک آزاد ملک اور خدا نہ خواستہ اگر آپ غلامی میں ہو تو اس میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے اس سال ہم جو نارمل ایونٹس ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے 14 تاریخ کو سندھ صوبے کے حوالے سے قائد اعظم کی مزار پہ صبح ایک ایونٹ ہوتا ہے فلیگ ہوسٹنگ کا، جس میں گورنر صاحب اور چیف منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس میں ہم مدعو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو بھی، ہم جو پرومیننٹ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، اسکول کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایونٹ تو ہر سال کی طرح ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور اس دفعے ہم جشن آزادی کی جو تھیم ہے وہ معرکہ حق کو نظر میں رکھتے ہوئے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 1-1.25 سال میں ہم ایک صحیح سمت میں جا رہے ہیں اکانومی کے حساب سے، تو ہم لوگوں کو جو ان کی امیدیں ہیں ان کو ری انفورس کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا کے اندر ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی، اور ہم اکانومی کے لحاظ سے اور اس ریجن کے امن و امان کے لحاظ سے بھی ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بنے۔ جیسے میں نے کہا، ہم نے خود میٹنگز کی، ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی، سینئر منسٹر انفارمیشن شرجیل میمن صاحب، ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، محمد خان مہر صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب اس کمیٹی کے ممبران تھے، جنہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے انگیج کیا۔ میں نے خود اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور پھر میں نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ جو بزنس کمیونٹی تھی، بینکس تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے ساتھ بھی کی، تاکہ ہم ساتھ مل کے یہ جشن آزادی کے لیے صوبہ سندھ میں بھرپور طریقے سے اس کو منائیں۔ نیشنل فلیگ ہوسٹنگ ہر امپورٹنٹ بلڈنگ اور پرائیویٹ بلڈنگ میں ہم کریں گے۔ ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بلکہ آج شروع ہو گیا یہ کہ اعلان کریں کہ جو گھر، دفاتر، مالز، کمرشل جو بلڈنگز ہیں اور گاڑیاں، ان سب کو سجانے کی ہم ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو بہترین گھر ہوگا، بہترین مال سجایا جائے گا، بہترین دکان ہوگی، بہترین گاڑی ہوگی،
بہترین سرکاری عمارت ہوگی ان کو ریکگنائز کریں گے, ان کو انعامات بھی دیں گے تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ آئے. ہر بلڈنگ کی ایلیمینیشن ہوگی اور وہ ایلیمینیشن میں ہی سجاوٹ آ جاتی ہے. ریلیز تو 14 اگست کو ویسے ہی لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے. 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری, کراچی سے باہر کے بھی لوگ, نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے, تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے. اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے, ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار ہوں اور پبلک کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ملے. اس کے ساتھ ساتھ فائر ورکس کا بھی پروگرام ہے وہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ اس دن ہم کریں گے. اس سے پہلے 8 تاریخ کو حیدرآباد میں رانی باغ میں ایک میوزیکل کانسرٹ اور اسی طریقے کا کلچرل ایونٹ ہوگا. اس کو عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور 10 تاریخ کو میونسپل اسٹیڈیم یا ارور یونیورسٹی سکھر میں ہم سکھر میں ایسے ہی ایک کلچرل ایونٹ, ایک میوزیکل کانسرٹ جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے کریں گے. تو یہ تو 3 میجر ایونٹس ہو گئے ہمارے تینوں بڑے شہر میں, ہم کراچی, پھر حیدرآباد اور سکھر میں. 13 تاریخ کو ہی کلچر ڈپارٹمنٹ سی ویو سے لے کے شارع فیصل ایک کلچرل فلوٹ بنائے گی جو کہ ٹریول کرے گا, اور اس کے لیے ذوالفقار شاہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکینڈز آئیں گے اس سے پہلے, اس لیے کہ زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویکینڈز پہ ایکٹیویٹیز ہوں. ایک کراچی سے لے کے چوکندی ٹومز تک ویمنز بائک ریلی ہوگی 3 اگست کو صبح 10 بجے. کراؤن گروپ جو موٹر سائیکلز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایونٹس ہیں. اسپورٹ کو 160 ایونٹس جہاں تک مجھے بتایا اسپورٹس منسٹر نے پورے سندھ میں ان 14 دنوں میں 160 ایونٹ ہوں گے. میں صرف جو میجر ہیں ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اسپورٹس اینڈ یوتھ سینٹر گلستان جوہر میں کیپٹن سرور شہید اسپورٹس گالا ہوگا 12 اور 13 اگست کو. ہم ایک میراتھن کریں گے 10 اگست کو, اتوار کا دن ہے غالباً, نشان پاکستان سے لے کے 2 دریا تک اور واپس ایک میراتھن کرائے گی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 10 تاریخ کو ہی ٹائمنگ ہم اس کی دیکھ لیں گے. لیٹر ان دا ڈے سی ویو سے لے کے فریر ہال تک جو ہماری روایتی ڈونکی کارٹ ریس ہوتی ہے وہ کرائیں گے. لیکن یہ ساری تھیمز جو ان کی ہوں گی وہ آزادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. جو میں صرف میجر بتا رہا ہوں, میں نے کہا ویسے تو 160 ہیں, سارا دن نکل جائے گا اگر ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. ایک میچ میئر 11 اور منسٹر 11 کر رہے ہیں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, مجھے نہیں کھلا رہے اس میں, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. تو وہ 8 اگست کو برہانی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. تو میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نہ کھیلوں. تو پھر 9 اگست کرکٹ میچ, 9 اگست کو ہم نے ایک کلندر 11 ورسز بھٹائی 11 ایک میچ معین خان اکیڈمی میں کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کھیلوں کسی بھی ٹیم سے, جس ٹیم سے ہوا. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ ان میچز میں اگر آپ نے اس لیے کہ یہ کوئی سرکاری یا اس کے لیے ہم چاہیں گے میڈیا سے بھی لوگ ہوں, اسپورٹس اسٹالورٹس بھی ہوں اور شو بزنس کے لوگ بھی ہوں, ایک کمبائنڈ ایک
नौजवान भी हों और मेरे जैसे बूढ़े भी हों। हार्ड बॉल होगा यार, टेप बॉल से कौन खेलता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ साइकिलिंग रेस है, फ्रेयर हॉल से मज़ार कायद तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो कर रहा है। हमने फिशरीज डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी को कहा है कि, और पोर्ट से भी केपटी वगैरह से बात करके, कि एक बोट रेस हम करेंगे 9 अगस्त को, सैटरडे का दिन होगा। इसके अलावा जो हमारे केएमसी ने कहा है कि जी वो जहांगीर कोठारी परेड पे 13 अगस्त को कॉन्सर्ट, अच्छा ये मैंने इनसे कहा था लेकिन ये 13 अगस्त आप दोनों ये डेट हम चेंज करेंगे, बस 13 को हमारा एक इवेंट है तो 2 इवेंट नहीं करेंगे, किसी और दिन पे उनसे करा लेंगे। ये कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स केएमसी जो करना चाहती है जहांगीर, अगेन ओपन टू पब्लिक, जहांगीर कोठारी परेड पे। उसके अलावा कई और ये तो हमारी इनिशियल लिस्ट है सारी। अभी और लोग भी चाह रहे हैं कि अब पार्टिसिपेट करें। हमने बैंक्स को कहा है, उन्होंने आना है, वो इल्यूमिनेशन तो करेंगे और उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सुबह सिंध में आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान से बेहतर हों। वैसे भी कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है, और हम ये भी चाहेंगे कि कराची के अंदर, मैंने बताया मीटिंग की, मैंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मैंने बताया मीटिंग की, और उन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। और उसके बाद ही जैसे मैंने बताया कि इंडस मोटर्स, टोयोटा मोटर्स जो है वो 13 तारीख वाला इवेंट कराची वाला और हैदराबाद वाला इवेंट आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज वो स्पॉन्सर कर रही हैं। इसके अलावा ये सारे बिजनेस कम्युनिटी वाले भी अपने अपने इवेंट्स करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर करे। हर जगह पे जहाँ उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं आप सब के तवसुत से सिंध के शहरियों से कहूँगा कि हाँ, एक दो चीज़ें मेरे से रह गई, मैंने ये इसके अलावा ये इन्होंने भी लिख के दिए। 11 अगस्त को होता है माइनॉरिटीज़ डे, तो इंशाल्लाह ताला जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा इवेंट हमारा जो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है वो 11 अगस्त को करेगा। जश्न आज़ादी के हवाले से एक इवेंट हम करेंगे जो हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से एक बड़ा इवेंट किसी एक दिन, वो भी मैंने डिपार्टमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनको हिदायत कर दी है कि एक बड़ा इवेंट, और वो एक पूरे दिन का मेला टाइप होगा जिसमें इंशाल्लाह हमारी कैबिनेट वाले भी, मैं खुद पार्टिसिपेट करूँगा। इस 5 तारीख को कश्मीर, जब भारत ने कश्मीर के ऊपर अपनी वो लॉज ख़त्म करके और नए लॉज बनाए थे, उसके हवाले से हम 5 तारीख को वो सेलिब्रेट करेंगे। 1 अगस्त को चले उसकी कहता हूँ, वो जो हमारी चेंबर करती है माय कराची का इवेंट, 1 अगस्त यानी परसों सुबह 11 बजे मैं खुद उधर हूँगा, और मैंने उनके साथ भी यही बात की है कि हम नॉर्मली ये इवेंट फरवरी मार्च में होता है, इस साल अगस्त में हो रहा है, तो हम इसको यौम आज़ादी के हवाले से इस इवेंट को भी मॉडल करेंगे। और जो हमारे जहन में चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला करेंगे, एक विंटेज कार रैली, यानी पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी रैली कराने की कोशिश करेंगे। हेवी बाइक्स, इनकी एक रैली कराने की कोशिश करेंगे। फैमिली फेस्टिवल्स, मेले वगैरह लगाएंगे हर जगह पे। पेंटिंग कॉन्टेस्ट आज़ादी के हवाले से लोगों का कहना कि वो अपने, कहता हूँ हमारे कल्चर डिपार्टमेंट को कि कोई ऐसा कर लें कि बच्चे बड़े बूढ़े जो भी अपना गाना रिकॉर्ड करके अगर कोई नंबर हो उस पर व्हाट्सएप वगैरह करें, और उसको हम एक जूरी बना लेते हैं कि उसमें वो चेक करें और उसको हम एक इनाम दें। ये भी आप करा लें। मुशायरा इंशाल्लाह ताला कराएंगे। एक रिक्शा रैली की भी है हमें जो प्लान। इसके साथ साथ एक और
ہم نے اس دن میٹنگ میں فیصلہ کیا تھا اور اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے کہ ہم ایک ہیومن فلیگ بنانا چاہتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں کسی ایک دن پہ. اس کو بھی ہم تعین کریں گے کہ ہم وہ ہیومن فلیگ اس میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ شریک ہوں تاکہ ہم ایک پاکستان کا جھنڈا جس میں ہمارا سبز رنگ سفید اور ہمارا جو چاند تارا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لوگوں کی مدد سے وہ ایک ہیومن فلیگ بنائے. تو یہ سارے پلانس تھے. میں نے کہا کہ یہ لانچ کرنے کے لیے 1 اگست سے پہلے آپ سب دوستوں سے ملوں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ قوم میں جذبہ آزادی، قوم کے اندر ہم آہنگی اور ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ایک موقع آتا ہے ہمارے پاس یوم آزادی کے حوالے سے، اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے ان کو شائنہ شان طور سے منائیں. سر ماہی گیروں کی ریلی کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو بوٹ ریس میں نے بتائی، ماہی گیروں کی ریلی بھی ہے، یہ بلوچوں کی بھی ہے. یہ جو سارا پلان ہے لازمی ہے، اس میں کراچی شہر آپ کو بتائے 24 گھنٹے جاتا ہے. اس میں ٹریفک پلان کیا ہوگا کیونکہ جہاں ریلیاں نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ دیالی کی کیا پورے ہماری اسٹیٹ کی 2-3 اور بھی ثقافت ہے جیسے کہ گدا گاڑی ریس ہوتی ہے وہ ہے پتہ نہیں کسی نے سر بلاک ڈونکی جو ہے نہ سمجھے. صحیح بالکل. دیکھیں میں نے کہا نا 160 پروگرام ہیں، میں نے کچھ بتائے ادھر 160 پروگرام ہیں جو کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کی بات کی، میری اس حوالے سے میٹنگ آج صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں آئی جی بھی تھے تاکہ سیکیورٹی ٹریفک پلان وہ سارا آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں کہ اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن دس از فار اے گڈ کاز. نہیں تو ہم بہت الٹی سیدھی چیزوں کے لیے روڈ لوگ بلاک کر دیتے ہیں. یہ تو ملک کی آزادی کی سیلیبریشنز کی بات ہے. یہ حکومتی محکموں کی جانب سے تو پروگرام ہو رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی سے حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر گرینڈ ایونٹ کرے گی کہ تاکہ پورے سندھ سے پیغام جائے سندھ ہمارا پاکستان کو بنانے والوں میں یہ موقع استعمال کرتے ہوئے ساری سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ کے ساتھ، اور یہ جو حکومت سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پاکستان پیچھے تو جو ہے اس کو سارا گائیڈ کرنے والے اور چلانے والے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو میں باقی سیاسی جماعتوں سے ہم آفیشلی بھی یعنی فارملی بھی ان کو اپروچ کریں گے، لیکن یہ موقع ہے تو میں میڈیا کے توسط سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سیلیبریشنز میں اپنی اور چیزیں بلا کے وہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کو سب کو اجازت ہے تنقید کرنے کی، بیجا تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اس ہمارے آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہے بولے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کامران عزیز یہ بتائیے کہ اسکول کھل رہے ہیں تو کیا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کے متعلق کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے یا وہ محکمہ تعلیم ہی وہاں پر؟ نہیں، اسکول نارملی کھلے ہی رہیں گے جیسے ان کا اسکیجول ہے، اس کو ہم نہیں کوئی تعلیم کے حوالے سے. ہر دفعے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پرائمری اسٹوڈنٹ یاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ اپنے اسکول کے اندر ایونٹس کرتے تھے، اکثر باہر جاتے تھے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ، سردار شاہ صاحب بھی میٹنگز میں رہیں اور وہ بھی وہ پلان کریں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم کریں سن بھر کے. سیم صاحب یہ بتائیے کہ نارملی دیکھا گیا کہ 14 اگست کو لوگ گھر جاتے ہیں، گورکھ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے پروگرامس ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا وہاں پر بھی کوئی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو؟ اس وقت دیکھیں پلان نہیں ہے 14 ویسے تو وہ گورکھ جانا ہے، کلچر منسٹر بیٹھے ہیں ادھر، یا تھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک بہتری ہے، جو 2-4 لگ پاس وغیرہ پہ جو پرابلم ہوتے ہیں تو ایشوز تو لوگ خود جاتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے میگا ایونٹس ہیں 3 کراچی والا 13 اگست کو، حیدرآباد والا
8 کو غالباً اور سکھر والا 10 اگست کو. اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو, لوگ آئیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ فری کانسرٹس ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم ملک کے مایہ ناز فنکاروں کو بلائیں تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک آزادی کا جذبہ ابھارے لوگوں کے اندر, لیکن فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو. ہاں ایک چیز اور بھول گیا میں, اسی دوران 8 اور 9 اگست 9, 10, 11 اگست کو بھٹشا کا میلہ بھی ہے, اور بھٹشا کے میلے کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی, سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے, اور یہ ان سیلیبریشنز میں ہم اس بھٹشا کے میلے کو بھی وہ رنگ دیں گے کہ آزادی کا. قیام پاکستان میں صرف یہ کردار کا جو رہا ہے اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بار, بلکہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کے لیے 2 بار قراردادیں پیش کی ہوئی ہیں اور پاس کی ہیں. آخری قرارداد مارچ 1947. مجھے پتہ ہے, میں نے اسمبلی میں پوری تقریب میں بتائی تھی آپ کو. ہاں کیا اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس میں جو ہے وہ ایبسلیوٹلی. اگر آپ نے دیکھا ہوگا, اس لیے کہ اس دفعہ اسمبلی کے اندر بجٹ کے دوران کچھ تقاریر ہوئی تھیں جس میں میرے خیال ہے اننوئنگلی, اس لیے کہ شاید ان کو تھا نہیں وہ علم, تو اس وجہ سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں جو پاکستان بنانے والا یہ صوبہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور جس کو نہیں پتہ وہ اپنی درست کرے ہسٹری کی. اس لیے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, پہلی قرارداد اسمبلی نے پاس کی تھی, پھر پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے پہلی اسمبلی سندھ تھی جو اس نے مارچ 1947 میں قرارداد 48 میں میرے خیال ہے, یہ مجھے 47 ہاں اس میں دی تھی. تو 2 بار قرارداد پاس کی. اور یہ صرف نہیں ہے, جو شروع میں سندھ کو ممبئی سے, یا بامبے تھا اس زمانے میں, بامبے سے الگ کرنے کی جو تھی اسٹرگل, اسی کے وجود وہ فاؤنڈیشن تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. تو ضرور ہم یہ ساری چیزیں اجاگر ہوں گی. سنجے صاحب جو لوگ 1947 میں سندھ آئے تھے اور پاکستان میں سندھ میں شریک ہوئے پاکستان, تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سندھ کی مہمان نوازی کیا تھی, کس طرح 47 میں آئے ہوئے لوگوں کی ہم نے وہاں ویلکم کیا تھا, وہ توجہ رہتا ہے. یہ دیکھو نا, بالکل یہ ہسٹری ہے ہماری, اور ضرور ہمارے جو پروگرامز ہوں گے اس میں میں یہی کہوں گا کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی, اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اجاگر کریں گے ایک بار پھر. اس لیے کہ تاریخ کو جو بھلا دیتے ہیں نا وہ بڑے نقصان میں جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے تاریخ کو, اور ہمیں پتہ ہوگا, شاید ہمارے بچوں کو پتہ نہیں, تو ہم نے وہ یہ تاریخ میں جو اسٹرگل تھی ساروں کی, جو قربانیاں تھیں, ان لوگوں کے بھی جو اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر آئے, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو ویلکم کیا, ان دونوں کو کا جو تھا اس سب کو اجاگر کریں گے. قاضی صاحب ایک منٹ, قاضی صاحب آپ اس کو نیگیٹو نہیں لیجیے گا کہ ہم اس سال ہی کیوں اتنا زیادہ سندھ کو, مطلب بار بار کیا یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہم وطن سے, اپنے ماترک سے بہت محبت کرتے ہیں؟ سر نہیں, میں نیگیٹو نہیں لے رہا. کل ہمیں اے پی میں, پنجاب میں اس طرح کی میسو ایکٹیویٹی اور پریس کانفرنس نظر نہیں آئی جو ہمیں سندھ میں, تو ہم مطلب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نہیں, ہم دل سے کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ بھی اسی طریقے سے اس کو, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, ہم لیڈ لیتے ہیں ہمیشہ, ہم لیڈ لے رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں. یہ دیکھیں یہ سال کیوں ہم زیادہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں. اس سال مئی کے مہینے میں جو ہمارا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ تھا, ہم نے اپنے لوگوں کو, اس لیے وہ بڑا افیکٹو شارٹ 3-4 دن میں ختم ہو گیا, لیکن وہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. تو یہ سیلیبریشنز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس آزادی کی امپورٹنس کو اجاگر کریں, اور یہ چاروں صوبے منائیں گے. سندھ آپ نے کہا ہے, ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ کی, ہم شاید زیادہ تھوڑے انتھوزیاسٹک ہمیشہ ہوتے ہیں. کوئی جیسے ابھی بات کی قاری صاحب نے کہ
2 बार रेजोल्यूशन इन द असेंबली नहीं पास की थी, तो ये कोई प्रूव करने के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है जो अब मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं, वाज़ेह है। शाह साहब 5 अगस्त को एक सियासी तंजीम जो है वो एहतजाज करने का भी ऐलान कर रही है, और वो होता है कि नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज चल रहा है, इसके अलावा वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक एजिटेशन चल रही है। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर कराची ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत खास करने पड़ेंगे, क्योंकि शरपसंद अनासर ऐसे मौक़ों पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा उस बारे में बता दीजिए, और जो इस सिचुएशन है मुल्क की दीगर एज अ वज़ीर आला सिंध आप क्या समझते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा हर एक से कि ये जब एक वफाकी हुकूमत ने, सूबों ने मिल के एक अच्छी रवायत डाली कि 14 दिन हम सेलिब्रेट करें, तो हर सियासी जमात बाकी चीज़ें छोड़ के इसमें पार्टिसिपेट करे फुली। कोई अगर नहीं करेगा और उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेगा तो उसकी लोग उनको पहचान जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल हमारी मुल्क की संगीन तो है, हम देख रहे हैं हमारे 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, आए दिन वहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन इन टेररिस्ट को जहन्नुम रसीद करना ये भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और हम सब शहरियों का, पाकिस्तान की शहरियों का की ज़िम्मेदारी है। कराची एक ज़माने में, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, फ़ौज की कुर्बानियों से, शहादतों से, और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के रिज़ॉल्व से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की रिज़ॉल्व से, जो ख़ुद हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार रही है। हमने कभी हार नहीं मानी। आपको वो भी याद होगा ना, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, मायूसी छाई हुई थी। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान कब पे। तो इन टेररिस्ट के डर से या इन टेररिस्ट की वजह से हम कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर्टेल नहीं करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और हम अच्छी तरह उसका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला वो लिए जाएंगे। मैं फिर आप लोगों के तवज्जुह से यही दरख्वास्त करूँगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी से, हर मुहब्बे वतन सियासी जमात से, कि जब एक पूरी या तो कह दें कि जी हमने यौम आज़ादी इस साल नहीं मनाना है और देख लें उसकी रिएक्शन क्या आती है, लेकिन जब एक फ़ैसला हुआ है कि जी हमने इस साल शायना शान तौर से मनाना है और पूरे 14 दिन मनाना है, तो उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये के बाद लास्ट दो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि इस साल आपने कंपटीशन रखा है, घर, गाड़ियाँ, दिखाते, बिल्डिंग, मॉल सजाएंगे, तो ये कंपटीशन कैसे होगा? एक सवाल भी आया कि किस तरह होगा, थोड़े सवाल से बताइए। मैं कह रहा हूँ, देखें, हम इसके लिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, मैंने कहा घर सजाना, दफ्तर सजाना, मॉल सजाना, एक कैटेगरीज बना लेंगे। और मैं कहूँगा ख़ासतौर पर ये कल्चर वालों का ज़्यादा काम है कि वो एक ज्यूरी बना लें हर एक के लिए। अच्छा, सजाने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं ज्यूरी में हूँ तो हर घर जाके देखूँ, और सबसे हम उसके भी ये कहेंगे, मीडिया से कहेंगे कि आप उजागर करें, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा घर सजाया है, ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये थे ना कि मीडिया हमारे साथ रहे इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। तो हम ज्यूरी बनाएंगे, हम चाहेंगे कि उसकी तशहीर आपके थ्रू हो, उसकी तशहीर सोशल मीडिया के थ्रू लोग खुद करें। और वो जो हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा, कोशिश, मेरी सजेशन है और कल्चर डिपार्टमेंट ज़रूर करेगा कि एक व्हाट्सएप का नंबर दे दिया कि जी इस नंबर पे आप अपना गाना भेजें, और वो फिर एक जो मायनाज हमारे फ़नकार हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनके हवाले किया जाए कि वो उसमें 1 2 3 गाना जो जिसने बेहतर गाया, और ये सब आज़ादी के हवाले से होगा, वो भेजें उनको और करें। तो ये तरीक़ेकार इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसमें
ہمیں آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ میجر چینلز اکثر کرتے رہتے ہیں اس طریقے کی چیزیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. دو جانے کے بعد ایک یار وہ مشکل ہو جائے گا، آپ سب اتنی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، اتنے انعام کہاں سے لاؤں. ایک منٹ جی دو سن لیں گے نا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ جب پاکستان بننا تھا پنجاب میں یونین پتہ نہیں کس جماعت تھی، فرانس تھا نہیں، غفار خان صاحب ادھر تھا، کانگریس کے ساتھ تھا، صرف پولیٹیکلی اور دونوں ملکوں میں جب جدوجہد میں پولیٹیکلی انسان کا شہید علاوہ شکر اور دوسرے تھے، صرف سن کی جس نے پاکستان بنایا باقی کچھ نہیں. سب سے پہلے محبت ہونے کے لیے ہمیں بھی وضاحت پیش کرنی پڑتی ہے. ارے یار آپ لوگ ایک تو سوال ہو چکا ہے، یہ میں معاف کرنا کہا تھا کہ آپ نے کس کو نیگیٹو نہ لیں، ہمیں وضاحت پیش کرنے کی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی سندھ اسمبلی میں کوئی وضاحت دے رہے تھے؟ نہیں، مطلب ان کو بھی ڈاؤٹ کرتا ہے، مجھے تو کرو یار. آج کل یہ میڈیا تو یہ ایسی کوئی نہیں چیز ہے. یہ جیسے میں کہا نا، ہم لیڈ کرتے رہے ہمیشہ، اور ہم پھر لیڈ کر رہے ہیں اور پیچھے سارے فالو کریں گے انشاءاللہ. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ ہر 14 اگست کو کابینہ کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اس حاضری میں جو ہے وہ کابینہ کے کچھ چہرے چینج ہوں گے یا یہی ہو؟ لیکن وہ تو میری مرضی ہے، جس وقت کیا چینج کروں آپ کو پوچھ کے یا بتا کے نہیں کروں گا، جب کروں گا پتہ چل جائے گا. دوسرا سوال تو نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اس کو مدد کی جائے گی. لوگ اپنی اور یہ تھوڑی ہو کہ جس نے مہنگا سجایا ہے تو اس کو انعام ملے گا. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں یہ انعام پتہ کون جیتے گا؟ میرا یہ خیال ہے ہماری جو ہم نے 21 لاکھ گھر بنائے ہیں نا، اس میں 7-8 لاکھ کے قریب بن چکے ہیں، وہ انعام جیتیں گے. اس لیے ان میں ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آزادی کے بعد، تو اس میں کوئی مہنگے کی بات نہیں ہے. آپ بہت ہی سستے طریقے سے بہتر سجاوٹ کر سکتے ہیں. اور مین تو وہی ہوگا اگر جس نے پیسے زیادہ خرچ کیے، میں تو جو جوری ہوگی اس کو مرضی ان کی ہوگی، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کی طرف نہ جائیں. پیسے خرچ سب کر سکتے دل سے، اور ایک اچھی تھیم دے کے جو سجاوٹ کر سکتا ہے اس کی طرف. لاسٹ کوشچن خورشید جی انعام کتنی رقم ہوگی؟ ابھی کیونکہ ایسا ہے کہ لوگ 5 لاکھ خرچ کریں، آپ بعد میں 20,000 روپے دے دیں. میں نے پھر وہی کہا کہ یہ پیسوں کے لیے نہیں ہے انعام، یہ ریکگنیشن کے لیے. سب سے پہلی بات یہ جذبے کے لیے، یہ وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور خرچ کرنے پہ نہیں ہوگا. انعام انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. تھینک یو. اس وقت آپ کو ہم براہ راست دکھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دیگر وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جشن آزادی شایان شان انداز میں منائیں گے. 1 سے 14 اگست تک جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. مارکہ حق کی کامیابی کو بھرپور انداز میں منایا جائے گا. مراد علی شاہ نے کہا کہ پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. شامل کرتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے آج.